ایک کام کرو تم، تب تمہارا مقام کچھ الگ ہوگا، تم بھی ایسے دیوانے ہوگے۔ ایسا ہی ایک دیوانہ جنگل میں کیا دیکھتا ہے، جنگل میں عیسائیوں کا بڑا ایک اجتماع ہو رہا ہے، دائرے کی شکل میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، بیچ میں ایک کرسی ہے، خالی ہے، بڑی کرسی۔ وہ مسلمان وہاں چلا جانے کے بعد پوچھا یہ لوگ سب کیوں بیٹھے ہیں، کرسی خالی کیوں ہے؟ تو ایک عیسائی نے بتایا کہ اے مسلمان، تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ کیوں آئے جنگل میں تم؟ تو اس نے کہا کہ ہم ہر سال میں ایک مرتبہ یہاں جمع ہوتے ہیں، وہ دیکھو پہاڑ ہے نا، پہاڑ میں غار ہے، وہاں ایک ہمارے بزرگ رہتے ہیں، راہب رہتے ہیں، وہ سال میں ایک مرتبہ آ کر کرسی پہ بیٹھ کے واعظ و بیان نصیحت کرتے ہیں، وہ نصیحت ان کی ہمیں سال بھر کام آتی ہے، سال بھر کام آتی ہے، اسی لیے وہ سننے کے لیے آتے ہیں، اب آنے والے ہیں۔ تو مسلمان جو آئے تھے، ایسے ہی اللہ والے جو اپنے آپ کو فنا کر دیے تھے، آ کے وہاں بیٹھ گئے کہ میں بھی سنوں ایک کیا بات کرتے ہیں، کیا واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو بیٹھنے کے بعد دو آدمی وہ بزرگ کو ہاتھ ادھر ادھر پکڑ کے لانے کے بعد کرسی پہ بٹھانے کے بعد وہ بزرگ اطراف دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میں بیان نہیں کروں گا، آج میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے درمیان ایک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان ہے، ایک محمدی ہے، نبی کا عاشق ہے، میں آج بیان نہیں کروں گا۔ اے مسلمان، تجھے تیرے دین کی قسم دیتا ہوں، تو میرے سامنے آ جا، میں تجھ سے کچھ باتیں پوچھوں۔ تو جو بیٹھے تھے، جسے پوچھے تھے مسلمان، وہ عیسائی نے کہا کہ دیکھ تجھے بلا رہے ہیں، جا، یہاں پر مسلمان ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، اب ایک کونے میں بیٹھا ہے، تو وہاں سے بھیج دیے۔ بھیجنے کے بعد وہ مسلمان آنے کے بعد بزرگ بیٹھے تھے، اٹھنے کو بھی نہیں آتا تھا، اتنے بزرگ تھے، راہب عیسائیوں کے فادر۔ تو انہوں نے پوچھا اے مسلمان بتاؤ، میں نے سنا ہے جنت میں میوے ہیں، پھل ہیں، کیا دنیا کے اور جنت کے پھلوں میں مشابہت ہے، دونوں برابر ہیں؟ تو مسلمان فوراً جواب دیے، کہنے لگے نہیں، شکل و صورت میں، رنگ روپ میں دونوں برابر ہیں، مگر لذت میں، مزے میں، ٹیسٹ میں کبھی بھی برابر نہیں، وہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، راہب نے سوال کیا، ایک بات اور بتاؤ، میں نے سنا ہے جنت میں ایک شجر ہے جس کا نام شجر طوبہ ہے، اس کی شاخ، اس کی جڑ ہر ایک جنت کے محل میں ہے، کیا اس کی مثال دنیا میں ہے؟ تو اس مسلمان اللہ کے نیک بندے نے کہا ہاں ہے نا، جب دیکھو ٹھیک دوپہر میں سورج سر پہ ہوتا ہے تو اس کی ہر ایک کرن ہر ایک گھر میں گھستی ہے، وہ اسی کی مثال اللہ نے دنیا میں رکھی ہے۔ مسلمان ادب سے کھڑے ہیں اور راہب سوچنے لگے، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں انسان خوب کھائے گا، خوب پیے گا، مگر نہ پیشاب ہوگا نہ پیخانہ ہوگا، میں نے سنا ہے جنت میں ایسا ہے، خوب کھائے گا، خوب پیے گا، نہ پیشاب نہ پیخانہ، کیا اس کی مثال اللہ نے دنیا میں رکھی ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے نے فوراً جواب دیا، نہ کتاب ہے نہ سوچنا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ محبت جب ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ٹاور فل رہتا ہے، ناٹ ریچیبل کبھی نہیں ہوتا، نیٹ ورک فل ہوتا ہے، اینی ٹائم کال، بزی کبھی نہیں آتا۔ تو فوراً جواب دیتے ہیں ہاں اللہ نے اس کی مثال دنیا میں رکھ کے، جنت میں خوب جنتی کھائیں گے پیئیں گے، پیشاب نہیں ہوگا پیخانہ نہیں ہوگا، تو اس کی مثال اللہ نے دنیا میں رکھی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جو بچے کو کھانے کی پیٹ میں خواہش ہوتی ہے، بچے کے دل میں جو خواہش، انار کی پیدا ہوئی، سیب کی پیدا ہوئی، تو اللہ کے حکم سے ماں وہی چیز کھا لیتی ہے اور وہی بچے کو مل جاتا ہے، اور بچے کو پیخانہ بھی نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں پیشاب بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال وہ تو راہب
سوچتے رہ گئے. سارے عیسائی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے راہب کا، اپنے بزرگ کا واعظ و بیان سننے آئے تھے، ہمارے راہب، ہمارے بزرگ وہ مسلمان کا واعظ و بیان سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد راہب سوچتے سوچتے کہنے لگے، ہاں ایک آخری سوال ہے میرا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے جنت میں 4 نہریں ہیں، 4 نہریں ہیں، چاروں کا پانی الگ الگ ہے، مزہ الگ الگ ہے، ٹیسٹ الگ الگ ہے، مگر اس کا جڑ، اس کا مرکز ایک ہے، ایک ہی جگہ سے شروع ہوتے ہیں، چاروں نہروں میں جانے کے بعد ٹیسٹ، مزہ الگ الگ ہو جاتا ہے. کیا اس کی مثال اللہ نے دنیا میں رکھی ہے؟ تو مسلمان مسکرائے، وہ محبت اللہ سے کرنے والے مسکرائے، کہنے لگے ہاں ادھر ادھر مت جاؤ، تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. آنکھ کا پانی کھارا، کان کا پانی کڑوا، ناک کا پانی بدبودار، منہ کا پانی میٹھا. 4 نہریں ہیں، اس کا جڑ سر ایک ہی جگہ سے آتے ہیں. اسی کی مثال اللہ نے وہاں رکھی ہے. ایک پتلے کی طرح راہب بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا، اے میرے چاہنے والو، آج کا میرا بیان یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پاک کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا، تم بھی پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اتنا کہتے ہی وہ جنگل میں کلمے کی آواز گونجنے لگی. ایک محبت کرنے والا کتنوں کو محبت کرنے والا بنا دیا. تو آپ بھی محبت کرنے والے بنیں گے تو ایسے بن جائیں گے. یہ جواب کہاں ملیں گے؟ کیسے اترے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں علم لدنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کرنے والا